بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب الکلام فی ان الامر هل یقتضی الفعل علی الفور ام لا۔ اس باب میں یہ بیان ہے کہ امر کا مطلق صیغہ کسی کام کے کرنے کو فوراً چاہتا ہے یا نہیں۔ امر کے صیغے کے ذریعے سے اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے تو کیا اس کام کو فوراً کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ پیچھے باب میں اس بات کا جو ذکر آیا ہے کہ جب کسی کام کے بارے میں مطلق امر کا صیغہ وارد ہو جائے تو اس کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کرنا یہ تو فوراً ضروری ہے۔ اذا ورد الامر بالفعل مطلقا وجب العزم على الفعل على الفور كما مضى في الباب قبله، کہ جب کسی کام کے بارے میں امر کا صیغہ مطلق وارد ہو جائے تو عزم علی الفعل تو فوراً ضروری ہے، جیسے کہ اس سے پہلے باب میں گزر چکا ہے، یعنی اس کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کرنا فوراً ضروری ہے، اس لیے کہ اگر مکلف بندے کو حکم ملا اور اگر اس نے اس کام کے کرنے کا پختہ ارادہ نہیں کیا فوری طور پر پختہ ارادہ نہیں کیا تو صار مصرا علی العناد، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سرکشی کر رہا ہے، عناد کر رہا ہے، اور یہ تو جائز نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے وَهَلْ يَقْتَضِي الْفِعْلَ عَلَى الْفَوْرِ بِنِيَّةٍ عَلَى التَّكْرَارِ، کہ مامور بہی کو فوراً انجام دینا ضروری ہے تکرار کی نیت سے کہ ابھی نہیں کیا تو اس کے بعد فوراً کر دوں گا، تو تکرار کی نیت سے کیا مامور بہی کو فوراً انجام دینا ضروری ہے؟ کہتے ہیں فَإِن قُلْنَا، اگر ہم اس بات کے قائل ہے ان الامر یقتضی التکرار علی حسب الاستطاعت وجب الفعل علی الفور، کہ امر کا صیغہ حسب ضرورت تکرار کو چاہتا ہے، اگر ہم اس بات کے قائل ہے کہ امر کا صیغہ حسب ضرورت تکرار کو چاہتا ہے، جیسے پیچھے بات آئی تھی، صحیح موقف تو یہی بتایا تھا کہ امر تکرار کو چاہتا ہے، ایک موقف یہ بتایا گیا تھا، تو پھر وجب الفعل علی الفور، امر کے صیغے کے ذریعے سے جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو فوراً کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر فوراً نہیں کریں گے تو مطلب یہ ہوگا لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة فلا يجوز إخلاؤها من الفعل، کہ پہلی فرصت میں وہ مامور بہی کو انجام دے سکتا تھا، اس کو فرصت تھی، لیکن اس نے وہ پہلی صورت میں مامور بہی کو انجام نہ دے کر اس کو خالی چھوڑ دیا، لہذا فعل مامور بہی سے پہلی حالت کا خالی ہونا یا خالی کرنا یہ جائز نہیں ہے، فلا يجوز اخلاؤها من الفعل، لہذا جو لوگ امر کو تکرار کے لیے مانتے ہیں، جو لوگ امر کو تکرار کے لیے مانتے ہیں کہ امر کا صیغہ کہیں مطلق آ جائے تو اس کام کو بار بار کرنا ضروری ہے، جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امر کے صیغے کے ذریعے سے جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے فوراً اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ بار بار کرنا ہے۔ اب پہلی حالت میں وہ کر سکتا، اس نے نہیں کیا تو گویا کہ پہلی حالت مامور بہی کے انجام دہی سے خالی ہو گئی بلا وجہ، اور یہ تو جائز نہیں ہے۔ وَإِن قُلْنَا إِنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي مَرَّةً وَاحِدَةً، اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ امر کا صیغہ ایک ہی مرتبہ کسی کام کے کرنے کو چاہتا ہے، ایک ہی مرتبہ امر کا صیغہ کسی کام کے کرنے کو ایک ہی مرتبہ چاہتا ہے، اگر ہم اس بات کے قائل ہیں فَهَلْ يَقْتَضِي ذَلِكَ عَلَى الْفَوْرِ أَمْ لَا، تو کیا فوراً کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جو لوگ کا یہ نظریہ ہے کہ امر تکرار کے لیے نہیں بلکہ مرتن واحدتن کے لیے آتا ہے، تو کیا ان کے نزدیک صیغہ امر آ گیا تو فوراً کرنا ضروری ہے یا نہیں کرنا ضروری ہے؟ فیہ وجہان، اس میں دو مسلک ہے، احدہما انہ لا یقتضی الفعل علی الفور،
ایک مسلک تو یہ ہے کہ فوراً کرنا ضروری نہیں ہے. والثانی یقتضی ذلک علی الفور وهو القول السیرفی والقاضی بحامد. کہتے ہیں کہ دوسرا موقف یہ ہے کہ فوراً کرنا ضروری ہے. جو لوگ مرتن واحدتن کے لیے مانتے ہیں ان کا دوسرا موقف یہ ہے، ان کے دوسرا موقف یہ ہے کہ فوراً کرنا ضروری ہے. پہلے والوں کا موقف یہ ہے کہ فوراً کرنا ضروری نہیں. امام شیرازی کہتے ہیں اول اصح، پہلا ہی مسلک اصح ہے ان کے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ امر کو تکرار کے لیے نہیں مانتے، مرتن واحدتن کے لیے مانتے ہیں، اگر امر کے صیغے کے ذریعے سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اصل اس میں مقصد ہوتا ہے وہ کام وجود میں آنا چاہیے. جیسے کہا گیا اقرأ الکتاب، کتاب پڑھو، تو اصل مقصد ہے کہ کتاب پڑھنے کا عمل وجود میں آنا چاہیے. اس میں زمانے سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ ابھی پڑھو کہ بعد میں پڑھو، آج پڑھو کہ کل پڑھو. زمانے سے کوئی بحث نہیں ہوتی. اگر قرینہ ہے زمانے کا لگا ہوا کہ فوراً پڑھو، آج ہی پڑھو، ظہر سے پہلے پڑھو کتاب، تو ٹھیک ہے، پھر اس پر عمل کیا جائے گا اس قرینے کے مطابق. لیکن کوئی قرینہ لگا ہوا نہیں، مطلق امر کا صیغہ ہے، تو اس کو کسی زمانے سے کوئی بحث نہیں ہے. اصل اس میں معاملہ ہے فعل وجود میں آنا چاہیے. اب فعل پہلے زمانے میں وجود میں آئے یا بعد میں وجود میں آئے، بہرحال یہ سمجھا جائے گا کہ سامنے والے نے حکم پر عمل کیا. فَإِذَا صَارَ مُمْتَثِلًا بِالْفِعْلِ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ وَجَبَ أَن يَصِيرَ مُمْتَثِلًا بِالْفِعْلِ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي. جب وہ پہلے زمانے میں فعل کو انجام دینے سے حکم پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے تو ضروری ہو جاتا ہے کہ دوسرے زمانے میں بھی عمل کرنے سے حکم پر عمل کرنے والا قرار پائے، یعنی حکم پر عمل کرنے والا اس کو شمار کیا جائے گا. حکم پر عمل کرنے والا اسے شمار کیا جائے گا، ممتثل امر اسے کہا جائے گا، اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی. تو پہلا ہی مسلک زیادہ صحیح قرار دیا امام شیرازی نے کہ جو لوگ امر کو تکرار کے لیے نہیں مرتن واحدتن کے لیے مانتے ہیں، جیسے سابق میں بات آئی، تو ان کے یہاں اصح مسلک یہ ہے کہ امر کے صیغے کے ذریعے سے، مطلق صیغے کے ذریعے سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کام کو کرنا فوراً ضروری نہیں ہے. واللہ